برادران اسلام، محترم المقام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں تے عزیزوں، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو کلمات حق کا بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بناوے۔ اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر دی ساری امت دی حفاظت فرماوے، پوری امت دی اصلاح فرماوے، پوری امت تے رحمت تے برکت نازل فرماوے۔ اللہ تعالیٰ تمام باشندگان پاکستان کو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت، اطاعت، خلفائے راشدین، مہاجرین انصار، پاک پیغمبر دی جماعت، صحابہ کرام دی محبت دی اتباع تے پیروی نصیب فرماوے۔ جنہیں حضرات نے یہ زمین دیتی ہے تے مسجد بنائیے تے تعاون کیتے، مدرسہ بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اللہ تمام حضرات دے جان، مال، رزق، اولاد، زندگی، گھر، ایمان وچ برکت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس وچ اعلان فرمائے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، پکی بات ہے، رب دے نزدیک یہ دین اسلام ہے، یہ دین اسلام اللہ دا آخری دین ہے۔ اس دین دے بعد زمین دے اتے تے آسمان دے تلے اللہ دی طرف کنے کو بیا تے نواں دین نہیں آمنا۔ مومن مسلمان دا عقیدہ ہے سارے پاک پیغمبر دے بعد زمین دے اتے تے آسمان دے تلے اللہ دی طرف کنے کو بیا تے نواں نبی بھی پیدا نہیں تھی ہونا۔ یہ قرآن مقدس یہ اللہ دا آخری بیان ہے، آخری کتاب ہے۔ این کتاب دے بعد اللہ دی طرف کنے زمین دوتے کوئی بھی نوی کتاب بھی نہیں آمنی۔ کتابیں آون دا دروازہ بند، نبوت دا دروازہ بند، تے نویں دین آون دا دروازہ بند۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دے بعد دسا دیتے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جرا بندہ دین اسلام دے سوا کوئی بیا دین تلاش کرے سی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، او دین ہرگز قبول نہ کیتا ویسی۔ آگے وعیدی بیان فرما دیتی ہے، وَهُوَ فی الآخرت من الخاسرین، او بندہ میدان قیامت خائب خاسر تھی سی، ہلاک تے تباہ تھی ویسی، جرا دین اسلام قرآن کو چھوڑ کے اور دین تلاش کرے سی۔ میرے دوستو، پاک پیغمبر دا زندہ معجزہ اس ٹائم میں امت دے پاس اللہ دا قرآن ہے۔ کائنات دے اندر اینکنے وڈی اعلیٰ افضل اچھی سچی کتاب موجود نہیں۔ احسن الکتب، افضل الکتب،
اکمل الکتب، سید الکتب، خاتم الکتب، خاتم الکتب، یہ قرآن مقدس ہے۔ سارا عقیدہ اویں ہوئے جویں اللہ دا قرآن آدے، سارا عمل اویں ہوئے جویں پاک پیغمبر دی سنت تے حضور دا فرمان آدے۔ یہ دو چیزاں لازم ملزوم ہیں، ایمان اعتقاد عقیدہ تے اعمال صالح اچھا عمل۔ اور میں یہ بھی عرض کر دے ماں، میدان قیامت دے اندر جرا جنت دا داخلہ ہو سی او ایمان اعتقاد عقیدے دی بنیاد دوتے ہو سی۔ ایک بات۔ نمبر دو، سارے اعمال دی مقبولیت دا مدار عقیدے تے ہے۔ عقیدہ صحیح، عمل قبول، عقیدہ خراب، عمل مردود، اللہ دی بارگاہ دے اندر منظور تے مقبول نہ ہو سی۔ کدیں کریں تسا آدھے ہو بندہ تا مرزائی ہے، ان نلکا لوا دیتے، کھو کھٹوا دیتے، ہسپتال بنوا دیتی ہے، سڑک بنوا دیتی ہے، چاولیں یا دیگاں پکا کے تقسیم کریں دے، ہے تا رافضی لیکن شربت دا سبیلاں لائی پئے۔ یاد رکھیں اعمال دی مقبولیت دا مدار عقیدے تے ہے۔ عقیدہ صحیح، عمل قبول، عقیدہ خراب، عمل مردود، اللہ دی بارگاہ وچ منظور تے مقبول نتھی سی۔ میں تو کو عرض کر دینا، مشرکین مکہ وہ چنگے عمل کدیں کدیں کریں دے ہن، صدقات کریں دے ہن، خیرات کریں دے ہن، حاجیں کو پانی پلیں دے ہن، بیت اللہ دا طواف کریں دے ہن، عمرے کریں دے ہن۔ ابو جہل نے 65 حج کیتا ہا، توجہ کیتی بیٹھے ہو، لیکن قبول کیوں؟ عقیدہ خراب ہا۔ تے مشرک دی تعریف ہی ایجا ہے، مشرک او کو آدن جرا خدا کو مننے تے خدا دنال شریک کرے، او کو کیا آدن؟ مشرک۔ قرآن کی لکھا کرے کئی لوگ ایسے ہیں جرے خدا کوئی منے دن تے شرکی کرے دن۔ یہ سارا قرآن بھریا پے کہ مشرکین مکہ رب دی ذات کو بھی منے دے ہن تے رب دی صفات کو بھی منے دے ہن۔ یہ کوئی ہک سپارہ نہیں، ہک آیت نہیں، یہ سارا قرآن اس بات تے گواہ ہے۔ اللہ فرمائے دسائے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ مِنْ سوال کرو ان مشرکین مکہ نے پوچھو معدومن ان کو وجود دیون والا کون، نہن ان کو پیدا کرنے والا کون۔ قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ
یہ گل کرے سن یہ جواب دے سن جو ساڑے پیدا کرن والا کلا خدا ہے وہ اللہ دی ذات دے قائل ہن صفات دے قائل ہن قرآن مقدس نے اور مقام دیتے بیان کیتا اور مقام دیتے اعلان کیتا فرمانے لوگو جتنے مشرک ہن کئی سو یہ بت تقریباً 360 بت بنائی پہ ہن انہیں دی پوجا ہی کرنے ہن اور وڈے مجسمے بھی بنائی پہ ہن لیکن باوجود انہیں بوتے دے پوجا کرن دے خالق کائنات کو وطوی منے دے ہن رب دی ذات دے قائل صفات دے قائل اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام دے بیان کیتا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ انہیں مشرکین مکہ کنے سوال کرو انہیں کنے پوچھو اس زمین دے بناون والا کون آسمان دے بناون والا کون قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ یہ گل کرے سن یہ جواب دے سن جو زمین تے آسمان دے بناون والا کلا خدا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں دا نظریہ تے عقیدہ اپنی کتاب دسے جو یہ سارے مشرک میری ذات دے قائل میرے صفات دے قائل ہیں یہ میرے دوستو یہ کوئی ہک مقام نہیں ہک جگہ نہیں ہک سپارہ نہیں ہک آیت نہیں یہ تو سارا قرآن بھریا پہ قرآن مقدس نے اور مقام تے بیان کیتا قرآن مقدس ہی چایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ میرے پاک پیغمبر انہیں مشرکین مکہ کنے پوچھو انہیں کو آسمان کنے رزق دیون والا کون زمین کنے رزق دیون والا کون انہیں نے اکھی نہ مالک کون انہیں نے کنے نہ مالک کون قوت سامعات قوت باصرہ دا مالک کون زندہ وچو مردہ تے مردہ وچو زندہ پیدا کرن والا کون مدبر الامر کون قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ یہ گل کرے سن یہ جواب دے سن جو تمام صفتہ خدا دا اپنائن میرے دوستو یہ کوئی ہک جگہ نہیں یہ تو تسا حضرات جمعہ دا دن ہے عصر تک بیٹھو تے اے میں آیات تے کو کٹ کے دساں یہ مشرکین مکہ یہ رب دی ذات کو بھی مننے ہن تے رب دی صفات دے بھی قائل ہن قرآن مقدس نے اور مقام دیتے بیان کیتا اور مقام دیتے اعلان کیتا فرمانے لوگو وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ انہیں مشرکین مکہ کنے سوال کرو انہیں کنے پوچھو اس زمین دے بناون والا کون آسمان دے بناون والا کون چاندر تے سورج کو چلاون والا کون قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ یہ گل کرے سن جو جواب دے سن جو خدا دا نظام خدا دا انتظام اللہ آپ پہ چلے نا اور مقام نتی آیا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا انہیں مشرکین مکہ کنے سوال کرو انہیں کنے پوچھو یا آسمان کنے بارش دیون والا کون مردہ زمین کو زندہ کرن والا کون نباتات کھیتی اگاون والا کون توڑے رزق دا انتظام کرن والا کون قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ یہ گل کرے سن جو جواب دے سن جو تمام صفتہ خدا دا اپنائن یہ سارا قرآن اس بات تے شاہد تے گواہ ہے جو مشرکین مکہ رب دی ذات کو بھی منے دے ہن تے صفات کو بھی منے دے ہن تے حج دا موقع آوے ہا
وہ تلبیہ بھی پڑھ دے ہن یہ الفاظ آدھے ہن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک رب آسا حاضر ہیں تیرا شریک کوئی نہیں. ان تو ساکھ سو یہ تلبیہ اسیں تے ایویں پڑھ دے ہیں اسا مومن کیوں او مشرک کیوں انہیں کوئی ایک بیماری لگ گئی ہے انہیں این تلبیے دے اگو ایک ٹکڑا اپنے بتیں دے نام دا گھڑ کے ملا دیتا ہا یہ بیماری سارے ملکی چاہی کھڑی ہے یہ پیوند تے ٹکڑے لاون دی وہ آدھے ہن تلبیہ پڑھ دے ہن لیکن یہ جملہ اگو ملیں دے ہن آدھے ہن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک رب آسا حاضر ہیں تیرا شریک کوئی نہیں الا شریکن تملکہو بگر تیرے چھوٹے چھوٹے خدایان جڑے اسا تیار کیتن بت منات عزا حبل جڑے بت اسا تیار کیتن اے چھوٹے خدایان تے وڈا خدا تو آپ ہے انہاں مالک تو آپ ہے یو ٹکڑا ملایا انہاں صدقات ختم خیرات ختم حج نے پانی پلاون والا ثواب ختم کئی عمرے کی تن ثواب ختم میدان عرفات دی حاضری دیتی ثواب ختم. میرے پیارے دوستو تسا حضرات مسیطہ تعمیر کریں دے ہو مشرقین مکہ نے کعبہ دی تعمیر کی تھی ثواب ختم. میرے پیارے دوستو مشرقین مکہ نے جرہ عمل کیتا جری نیکی کی تھی ساری انہیں تباہ برباد تھی گئی اس واسطے انہیں لوگوں دا عقیدہ خراب اعمال دی مقبولیت دا مدار کرش ہے عقیدہ عقیدہ دا وڈا مسئلہ اہم مسئلہ ضروری مسئلہ جڑے سارے پیغمبر بیان کریں دے رہن او یہ اللہ تعالیٰ اپنی ذاتی چی وحدہ لا شریک لا اللہ تعالیٰ اپنے صفاتی چی وحدہ لا شریک لا اللہ تعالیٰ اپنے اقوال چی وحدہ لا شریک لا اپنے افعال چی وحدہ لا شریک لا یہ سارا کارخانہ کائنات دا اللہ دا محتاج ہے تے اللہ کسے دا محتاج نہیں. 23 سال پاک پیغمبر ایجا بات سمجھیں دے رہن دسیں دے رہن بیان کریں دے رہن لیکن پاکستان دا مسلمان اپنا عقیدہ قرآن دے مطابق نہیں بنا سکیا. میرے کولو کئی مثالہ موجودن بلکہ حقائق ضلع جنگ دے اندر ایک پیر دی دربار دوتے ہیں ایک بیر کھڑیے تھے توجہ کیتی بیٹھے ہو یہ پاکستانی حضرات ویدن بیر دے تلے کپڑا بچھا باندن اگر کوئی کچا پکا بیر ڈھائے پے آدن پوتر پیدا تھی سی اگر کوئی پاتر گر پے ہوا دنال تا آدن دھی پیدا تھی سی جیرا مزار اللہ جوانے نہ اون دا بیٹا ہا نہ اون دی بیٹی ہے ہن میں تو سکنے پوچھدا جیرا بیر کو خدا سمجھی کھڑے ان عقیدہ قرآن دے مطابق ہے دسو تو سن جواب ڈھلا پہلے دو تو سن رلے بیٹھے ہو یہ پاکستان دے جو لوگ بیمار ہیں ان ساڑھے بارے آدھن یہ پیریں بدرگیں فقیریں کو نہیں بنے دے اولیاء کو نہیں بنے دے تمام اولیاء کو منے دے ہیں
تمام بزرگیں تے ولیاں کو منیندے ہیں لیکن خدا دی مخلوق منیندے ہیں، خدا دا محتاج بندہ منیندے ہیں، انہیں کو رب نال شریک نشے کریندے۔ یہ دھیاں تے پتر جمن والا کون ہے؟ یہ قرآن دا مسئلہ ہے، مولوی دا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ پاک اعلان کیتے یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، میری مرضی آ کے کہیں کو دھیاں دیواں، مرضی آ کے پتر دیواں، مرضی آ کے جوڑے جوڑے دیواں، مرضی آ کے کچھ بھی نہ دیواں۔ دھیاں تے پتر کون دیں دے؟ اللہ۔ جد الانبیاء، انبیاء دا وڈا دادا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پتر کوئنا، عمر تھی گئی 86-87 سال۔ توجہ کی تھی بیٹھے ہو؟ رب کو نے دعا منگ دیں، رب حبلی من الصالحین، ایک نیک پتر عطا فرما۔ یہ انبیاء دے ہاتھی چ نہیں، یہ کہنے ہاتھی چ۔ جڑے ویلے 86 سال دی عمر تھی ہے، 87 سال دی اللہ ہک پتر عطا کیتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ آپ دی دوسری بیوی سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کنے پیدا تھین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اماں دا نام سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ دی جڑی پہلی بیوی ہے خاندان دی رشتہ دار عمر دے لحاظ نال وڈی حضرت سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں دل چ امنگ تے رشک پیدا تھے کہ میرے بعد آئیے اللہ پاک کو اولاد کریں نواز دیتے، میں اولاد کریں محروم ہاں۔ سیدہ سارہ دی عمر تھی گئی 95 سال، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر تھی گئی 99 یا 100 سال۔ فرشتے انسانی شکل وچ آئین، دروازہ کھٹکھٹائے، پیغمبر نے دروازہ کھولے، مہمانے کو بلہا لیتے، 9 بندے ہن، 7 بندے ہن یا 5 بندے ہن، آپ بڑے مہمان نوازن، بچڑا ذبح کیتے نے، کباب بنا کے انہیں دے اگے رکھے نے، وہ ہک بے دو دیکھن پائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، کوئی دشمنن روٹی نہیں پہ کھاندے، میرا کھانا قبول نہیں پہ کریں۔ انہیں کہ اللہ دا پیارا پیغمبر سالی غذا اے نہیں، اسا انسان نسے، اسا فرشتے ہیں، کیویں تشریف گن آئے ہو؟ تے کو خوشخبری سنا منائے ہیں۔ یہ جیری تاری وڈی بیوی ہے سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، اللہ دا فیصلہ تھا میں ای کوئی پتر عطا کرے سا۔ یہ پردہ ایڈو بیٹھا کھائی، فرشتے ایڈو بیٹھے ہیں، سیدہ سارہ ایڈو گھر ہی چاہی، یہ اندر آ گئے ہیں کہ فرشتے کرے پردہ خوشخبری سن کے آدھی ہَذَا لَشَيْءٌ عجیب، یہ تو عجیب بات ہے، بالی شیخل گھر والا میرا بوڑھا ہے، انا جوزن میں بوڑھی باجاں، آج تے بچہ پیدا نہیں ہویا، اللہ دے ملائکہ دن اتاجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اہل بیت گھر والی تو تعجب پہ کریں دی، تیرے گھرانے تے اللہ دی رحمت تے برکت
اللہ پاک نے فیصلہ کیتے جو میں بوڑھی تے بوڑھی کو بڑھاپے وچ بچہ عطا کرنا. حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہویا. کتنے بیٹے تھی گئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہیں. رب دی بارگاہ دی اندر شکریہ پیدا کرن، عرض کرن ربا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. حمد ذات پاک دا، شکر ذات پاک دا جمع کو بڑھاپے وچ اسماعیل تے اسحاق عطا کیتا. جد الانبیاء، انبیاء دا وڈا دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتر کائیں دیتن. نبی دعا کائیں کنے منگدا، یہ خزانہ کہنے پاسے، یہ ایک نبی دا حال ہے. دوسرا پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام، بیٹا کوئی نہیں، بیوی دی عمر تھی گئی 99 سال، تو آپ دی اپنی عمر 120 سال. 99 سال دی بڈھی عورت تے 120 سال دا مرد یہ بچے جنن دے قابل ہیں نہیں. اسباب ختم، لیکن اللہ اسباب دا محتاج. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ فرمائندے ہو جا، حکم تھی ویندے. حضرت زکریا علیہ السلام اپنی آجی ان کے ساری کمزوری بھی نال ڈسی ہے. رات کو اپنے کمرے دے اندر، حجرے دے اندر رب کریں دعا پہ منگدن. عرض کیتے قال رب انی وہن العظم منی، ہڈیاں میرا کمزور ہو چکن. واشتعل الراس شیبا، وال چٹے تے سفید ہو چکن. کانت امراتی آکرن، عورت بوڑھی بانجے، بچے جنن دے قابل نہیں. فہب لی من لدنک ولیا، میں کو پتر عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیارا پیغمبر تو منگدا پئی، میں خدا تینوں ڈیریاں تینوں پتر عطا کرے سا. ہو سی بھی پیغمبر اُنکو میں کتاب ہی نال دے سا. اُندا نا تو یحییٰ رکھی. اینا دا بندہ پہلے زمین تے پیدا نہیں ہویا. تیرا پیرا پتر سی جندنا حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو سی. حضرت زکریا علیہ السلام بڑے حیران ہیں. رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا یا اللہ میں تو سن ایاز کو پہنچ چکا. عورت بوڑھی پانجے، بچے جنن دے قابل نہیں، کیا میں دوجی شادی کرے سا؟ اعلان ہویا شادی کوئی نہ کرے سے. کیا میں جوان وال تھی سا؟ تو جوان ہی کوئی نہ تھی سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیارا پیغمبر میں جو قادر کریم علی کل شیء قدیر، میں تک یہ حالت دے سا ہی پوری کرے، میں تک بیٹا پیغمبر عطا کرے سا. حضرت زکریا علیہ السلام بشری تقاضے دے تحت حیران رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتے میں کو کوئی علامت دسو ہا جو میرے گھر پوتر پیدا تھی سی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیارا پیغمبر جڑے ویلے کمرے دے وچو جس کمرے دے اندر تو عبادت کرے نہیں، ریاضت کرے نہیں، جڑے ویلے تو کمرے دے باہر نکل سے 3 دن تائیں یا 3 راتی تائیں لوگ نال کلام نہ کر سکسے، بات نہ کر سکسے. ایک کوئی عارضی نہ عارضہ نہ ہو سی، ایک کوئی بیماری نہ ہو سی، ایک کوئی تکلیف نہ ہو سی، اے علامت ہو سی. جڑے ویلے تیرے نال ایک کیفیت تھی ونجے اوہلے اشارے نال گفتگو تے بات کری. جڑے ویلے ایک کیفیت تھی ونجے اوہلے سمجھ گنی جو تیری بیوی حاملہ ہو چکی ہے، میں تکو بیٹا پیغمبر عطا کرے سا. حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا تھے. توجہ کیتی بیٹھے ہو؟ ان نبیوں کو پتر کائیں نہیں تے، نبی دعا کائیں کنے منگدا ہا. یہ خزانہ بیٹے تے بیٹے نہ کہنے پاس ہے، یہ اون دے پاس ہے.
یہ تو میں تو قرآن دی تقریر سنائیے تے پاکستان دے لوگوں دا حال ہی دسی ونجا. ایک دوست گال سنائی ہے اساں دو بھرا اپنے بند دے اندر کھیت دے اندر ہل پہ چلیں دے ہاسے زمینداراں تے ساری بستی دے اندر عورتاں دول پیاں وجیں جہان. ساری ماں بوڑھی ہئی اسا ہل چلا کے فارغ تھی کہ گھر پہنچے اماں سارے سامنے روٹی رکھیے. اسا اماں کنے پوچھے اماں یہ ساری بستی دے اندر اج دول پیا وجدہ ہا کوئی شادی ہائی؟ اماں کے بچڑے شادی نہ ہائی او جنگلی جرا فلانی جادو تے کرہیں کھڑے تھی ہا. ایک عورت کو پوتر دیتے تے منوتی ہائی تے عورتاں دوڑ چاہ کے ان کرہیں نے پاس گیا ہن. شادی نہ ہی او منوتی ہائی. وہ دوست آکھن لگا میں کہ وہ اماں خدا تختہ کڈھیں کرہیں دا ساری بستی والے عورتیں کو پوتری جو کرہیں پیا دیں دے. وہ آدھے میری والدہ میں کہا کہ نام بچڑا این ناکھ تو سا ڈوئیں پھرا اون کرہیں نے دیتے ہوتا ہو. تو سمجھ کو لسو جیری قوم اپنا عقیدہ بھی قرآن دے مطابق نہیں بنا سکی پیغمبر دی تعلیم دے مطابق نہیں بنا سکی اے موت دے بعد کامیاب کیویں تھی سی. ساڈے تے الزام اے ہے کہ ولییں کو نہیں منیں دے اے گستاخ ہیں اے پیریں کو نہیں منیں دے اے اولیاء دے منکر ہیں. اساں اولیاء دے منکر نہیں سے اساں پیریں بزرگیں دے منکر نہیں سے منیں دے ہیں اساں تواڈی عمل دے منکر ہیں جڑا شرکیہ کم تساں کھڑے کرے دیو. وہ سن دے بیٹھے ہو یہ اج دا جڑا درس ہے تے تقریر ہے وہ یہ جو اپنا عقیدہ قرآن و سنت دے مطابق بناونے. یہ سارا کارخانہ کائنات دا کہنا محتاج ہے اتنی پکا نبیًا خدا دے محتاجن ولیًا خدا دے محتاجن غوثاً خدا دے محتاجن کتباً خدا دے محتاجن ابدالاً خدا دے محتاجن فرشتاً خدا دے محتاجن جناتاً خدا دے محتاجن زمین تے آسمان خدا دے محتاجن چند سورج ستارے خدا دے محتاجن ہوا خدا دی محتاجن بندن پرندن درندن چرندن خدا دے محتاجن جمادات نباتات حیوانات خدا دے محتاجن. میرے پیارے دوستو سارا کارخانہ ہے کائنات دا اللہ دا محتاج ہے. اللہ کسی دا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات جی وحدہ لا شریک لہ اللہ اپنے صفات جی وحدہ لا شریک لہ اللہ اپنے اقوال جی وحدہ لا شریک لہ اپنے افعال جی وحدہ لا شریک لہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. عقیدے دے اندر تو لچک پیدا نہیں کر سکتا اگر مخلوق کو خالق لال شریک کرے سے ہمیشہ واسطے جنت دا داخلہ بند. قرآن اعلان کر دیتے افسوس ہے جو قرآن دا ترجمہ اگر سارے پاکستان دے مسلمان سمجھ گھندے تو کوئی بات ہی نہ آئی. اللہ پاک اعلان کر دیتے لوگو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سارے گناہ میں تیرے معاف کر چھوڑے سا لیکن شرک والا گناہ معاف نہ کرے سا. اگر سچا ہے ایمان ہے اعلان تھی گئے قیامت دے میدانی تو نہیں آگ سکتا میرے کو پتہ کوئی نہ. یہ اللہ دا بیان ہے اللہ دا قرآن ہے اللہ دا فرمان ہے. کائنات والے لوگو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سارے گناہ میں معاف کر چھوڑے سا لیکن شرک والا گناہ معاف نہ کرے سا.
تھوڑے واسطے کتاب لکھی نے یہ پاکستان چھپی ہے پاکستان وکی ہے لیکن میں کو ایک بندے ہدیہ مفت دیتی ہے جمعہ دا ٹائم ہی مختصر ہوندے تسائیں این موقع دیتے آنے ہو جلدی نیوے آنے این لکھ دیتے جو حاجت روا تے مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے تمام انبیاء دی امداد حضرت علی کریں رہے میں حضرت علی دا غلام ہاں حضرت علی دے غلام دا بھی غلام ہاں حضرت علی نبی سینا صحابی ہے نبی سینا داماد ہے نبی سینا چچا زاد بھائی اشرا مبشرہ چوئے جنتی ہے بہشتی ہے لا شک فی بات ہے لیکن مشکل کشات حاجت روانی مشکل کشات حاجت روا کلا خدا یہ تورے واسطے کتاب لکھی نے انہیں ہوتے کوئی پابندی نہیں حوالے دا میں ذمہ دار ہاں آج ذمہ دار نہیں جب تک زندہ ذمہ دار ہاں یہ تورے واسطے تورے عقائد خراب کرن واسطے لکھی نے یہ اللہ دی عدالت ونجن ناکام تھی کہ دوزخ تا بل بڑھ ونجن یہ اردو ہے میرے کو عربی فارسی ہے کتاب ہے لیکن اردو نے لکھے یادے یا علی یا ابوالحسن یا مرتضی حل کرو مشکل میری مشکل کشا آپ نے ہر ایک نبی کی مدد آپ سے محکم ہوا دین سمد آپ ہیں روزی رسان نیک و بد میں ہوں خادم ارض میری ہو نہ رد یا علی یا ابوالحسن یا مرتضی حل کرو مشکل میری مشکل کشا مسجد بیٹھے ہو بیت اللہ تو تورا منہ ہے میری رعایت نہ کرائے یہ تساں رسو یہ عقیدہ قرآن سنت دے مطابق ہے پیغمبر دی تعلیم دے مطابق ہے میں جواب داں یہ کیوں لکھے ہوئے غلط او جواب نہیں دینے ساکو دن تساں حضرت علی دے منکر رہو الٹا چور کوتوال کو یہ انہیں دے عقائد ہیں بلکہ یہ لکھے یہ روزی پہنچاون والا روزی رسانی حضرت علی ہے یہ سچ ہے بولو یہ ساری کتاب یہ تقریباً یہ کفر نال یہ شرک نال بھری پئی ہے یہ تھوڑے واسطے لکھی نے بی جات لکھے سے یادے تم امام انس و جاں ہو یا علی واقف رمد نہا ہو یا علی خلق روزی رساں ہو یا علی مالک کون و مکاں ہو یا علی تم ید اللہ بے گما ہو یا علی بلکہ خالق کی زباں ہو یا علی کی مدد سب کی بحکم کبریا حضرت آدم سے لیتا مصطفیٰ ہر نبی کا ساتھ حضرت نے دیا لو خبر میری بھی شاہ لا فتح تم ید اللہ بے گما ہو یا علی بلکہ خالق کی زباں ہو یا علی تم پیشوائے خلق ہو یا علی تم رہنمائے خلق ہو یا علی حاجت روائے خلق ہو یا علی مشکل کشائے خلق ہو تم ید اللہ بے گما ہو یا علی بلکہ خالق کی زباں ہو یا علی یہ لوگوں نے عقائدن یہ نظریاتن یہ کتاباں چھاپ کے لوگوں نے عقائد خراب پہ کرے دن ایک وادن محبت جو غلوب حد کریں ودھا ڈیمنا تو میرے پیر علی دی کرامت حضرت علی فرمائے میرے حق دے اندر دو گروہ برباد تھی سن
فرمائنے ہی کہ او لوگ آسن جڑے میں علی نال محبت دا دعویٰ کرے سن میں کو حد کنے ودھا دے سن یہ ودھائی پہن کے کوئی نہ یہ فرقہ برباد ہے فرمائنے بیا ایک فرقہ آسی جرا میں علی نال بغض تے دشمنی رکھے سی میں کو حد کنے گھٹا دے سن جی میں خارجی ہیں اے فرقہ برباد ہے فرمائنے میلے حق دندر بہترین جماعت ہوئے جرے درمیان راہ دو تے چل دن میں آدھا ہوں اسا اہل سنت وال جماعت لوگ ہیں ناج البلاغت جلد دوم صفحہ 11 تے حوالے دا میں پوری زندگی ذمہ دار ہاں میں چونکہ حضرت علی دا غلام ہاں میں پھر حضرت علی دا فیصلہ لوگوں کو روز دسینا میرے پیر علی نے فرمایا حضرت علی نے فرمایا وَاسَا شَهْلِكُ فِيَا صِنْفَانِ مُحِبٌ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَىٰ غَيْرِ الْحَقِّ میرے حق دندر دو جماعتاں تباہ ہو گیا دو جماعتاں تباہ تھی ویسل میرے نال محبت رکھن والے حد کنے ودھاون والے اوئی تباہ تے برباد وَمُبْغِضُ الْمُفْرِطُ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَىٰ غَيْرِ الْحَقِّ میرے نال بغض رکھن والا تے دشمنی رکھن والا اوہی تباہ ہو گیا اے بغض رکھن والے خارجی حضرت علی کو حد کرے ودھاون والے راوزی اے دوے فرقے برباد ہیں میرے پیر علی تسے بیان کرو میں تمہارے بارے کر رستہ اختیار کر رہا اگر حضرت علی نے رستہ بیان کیتا فرمینے لوگو وَخَرُ النَّاسِ فِيَا حَالًا اَنَّمَتُ الْأَوْسَاتُ میرے حق دندر بہترین بندے اوہن بہترین جماعت اوہے جری درمیان رستہ اختیار کرن والی جنہیں میں کو نہ حد کریں ودھینن تے نہ حد کریں گھٹینن درمیان رستہ اختیار کریں میں ادا اصحاب سنت والجماعت ہیں پیر علی نے فرمایا فَالْزَمُوهُ انہیں لوگوں کو لازم پکڑائے وَالْزَمُوا السَّوَادَ الْعَظَمَ مسلمان دی وڈی جماعت کو نہ پائے فَإِنَّ يَدَّ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ اللہ دی رحمت والا ہاتھ مسلمان دی وڈی جماعت کو لازم کر پکڑو درمیان راہتے پہ چل دی جی میں تو سے سننی ہو یہ حضرت علی نال محبت رکھن والے بلکہ حضرت علی دی پوری اولاد نال محبت رکھن والے پیغمبر دے خاندان نال محبت رکھن والے نبی سین دی آل اولاد نال محبت رکھن والے تسا اہل سنت والجماعت لوگ ہو جڑے تورے مد مقابل کھڑن یہ جھوٹا لیبل لئی کھڑن انہاں دا پیر علی نال تعلق حضرت علی نمازی ہا حضرت علی حاجی ہا حضرت علی غازی ہا حضرت علی قرآن دا کاری حافظہ پیر علی دی رات مسلح دوتے گزر دی آئی لیکن شاہ علی کہنا محتاجہ مشکل کشات حاجت روا نا جی میں تسا نماز روز پڑھ دیو ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ میرا پیر علی روز پڑھ دہا میں علی ربا عبادت بھی تیری کرے نا تی امدادی تائیں کرے مگدہ امداد کرنے والا کون حاجت روا کون مشکل کشا کون حلال مشکلات کون اللہ دے حاجت روا تے مشکل کشا ہمن دے قائل ہیں مخلوق دے قائل کائنی سے اتھاؤ کنے پیچھے سارے بارے آدن ڈٹھے ہوئے سی یہ اہل بیت کو نہیں بنے دے اہل بیت دمانا تھی نے گھر والے اسا پاک پیغمبر دے تمام اہل بیت کو بنے دے ہیں تو صحیح کریں ایک بندہ دے 2:30 بجے تک جلو پہ تے جرے بے بیٹھن تے اے میرے دوستو اسا تمام صحابہ کو منے دیں تمام خلفاء راشدین کو منے دیں اسا اون جوان دے بھی قائل ہیں جرا بچپن کنے گھن کے تے موت تک پیغمبر دے دروازے تے رہے جی میں
سے پیر علی کو منینے ہیں ایویں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو منینے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو منینے ہیں، سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کو منینے ہیں۔ تے یہ بھی دسی ونجا صدیق نبی تھی نہ بچپن دا ساتھی ہا، یہ او شخص برہویں چ نبی دے کٹھے، بارہویں چ نبی دے کٹھے، شارہویں چ نبی دے کٹھے، غارہویں چ نبی دے کٹھے، مزاریں چ نبی دے کٹھے، قیامتی چ نبی دے کٹھے تے جنتی چ نبی دے کٹھے۔ انہیں نصیب دا مقابلہ کوئی امتی نہیں کرتا۔ نبی سے اپنی وفات کرنے 5 دیہڑے پہلے ممبر دوتے اعلان کی تھے، لوگو ما لأحد عندنا شد الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر، ساڑھے تے کہیں نہ احسان نہیں، میں ہر کہیں احسان دے بدلے دے چکا سوائے حضرت ابو بکر صدیق دے۔ حضرت ابو بکر دا سر تے احسان یکافہ اللہ بہا یوم القیامہ، یہ ابو بکر صدیق دے احسان دا بدلہ ایک میدان قیامت اللہ تعالیٰ آپ عطا کرے سی۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان حضرت صدیق اکبر، سبحان صحابہ زندہ باد۔ یہ ہر مشکل ٹائم حضور دے کٹھے ہا، ہجرت والا اوکھا سفر ہا، مشکل سفر ہا، اللہ تعالیٰ نے اینہ انتخاب کی تے۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے دوتے، سارے قبائل سارے کافر کٹھے تھے کڑے ہن، بہر نکل سن، سارے کٹھے رال کے حملہ کرو جو قریشی کہیں ہی قبیلے کنے پیغمبر دا انتقام نہ گھن سگن۔ میرے پیارے دوستو، رات دا اندھیرا، رات دی تاریکی، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر دوتے حضرت علی کو سمایا، نال فرمایا جرے کافر میرے دروازے دوتے موجود ہیں، انہیں امانتا میرے پاس موجود ہیں، یہ امانتا دیوی چاہ یسرب مدینہ منورہ چلے آوی، میں پیغمبر جا رہا۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن دی آیات تلاوت فرمائیں۔ میرے پیارے دوستو، کفار دی طرف مٹی سٹی سارے کافر ناپینے تے اندھے تھی ویندن، آپ نے آہستہ نال دروازہ کھولا، کفار دے نرغے دے ویچو، کفار دے محاصرے دے ویچو، کفار دے گھیرے دے ویچو آپ تشریف گھن گئے۔ سیدھے رات دی تاریکی دے اندر صدیق دے دروازے دے پہنچن، دستک دیتی۔ میرے پیارے دوستو، جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دانا آدانا، رات دے ٹیم میرے دروازے تے دستک دینے والا کون؟ رات دے ٹیم میرے دروازے تے آوازہ دینے والا کون؟ رات دے دروازے میرے دروازے تے تاریکی دندر اندھیرے دندر کون آیا؟ کنڈا کس نے کھٹکایا؟ پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر صدیقہ انا محمد رسول اللہ، میں پاک پیغمبر تیرے دروازے دوتے موجود ہاں۔ صدیق نے جلدی نال دروازہ کھولا، بہران حاضر تھین عرض کرنے یا رسول اللہ، رات دی تاریکی دے اندر اندھیرے دے اندر تشریف گھن آیا ہو۔ پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر صدیقہ، میں کو اللہ تا حکم ہویا مکہ چھوڑ لے وہاں یسرب دی طرف روانہ ہو ونیا، میں ہجرت کر ونیا۔ حضرت صدیق عرض کرنے یا رسول اللہ، میرے واسطے کیا حکم، میرے واسطے کیا فیصلہ؟ پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر صدیقہ، جس رب نے میں محمد فیصلہ کیتا ہوں تیرے فیصلہ نال کیتا، میں کو خدا دا حکم ہے میں بھی ہجرت کر کے چلے ونجا تے تک رفیق سفر ہجرت دا ساتھی بنا کے نال گھن ونجا۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ میں پیچھے تھے آدھرانا وہ ابو بکر صدیق تیرا شان، ساری کائنات دے مسلمانے کے حکم ہوئے تو سب پاک پیغمبر دے دروازے تے آ جاؤ، پاک پیغمبر کو حکم ہوئے تو سب صدیق دے دروازے تے جاؤ، ایک ساتھی پڑھا کے ہجرت نال گھن ونجو۔ وہ ابو بکر صدیق تیرا شان، ساری کائنات دے مسلمانے نے گھر پاک پیغمبر دا کلمہ آیا،
تو او خوش نصیب آدمی تیرے گھر کلمہ بھی آیا تے کلمے والا محمد رسول اللہ بھی چل کے آیا اور تو حضرات نے غور نہیں کیتا توجہ نہیں فرمائی میرے پیارے دوستو پاک پیغمبر جرے ویلے گھروں روانہ تھی بستر دیتے حضرت علی کو سمایا نال حکم فرمایا اے لوگ یا مانتا میرے پاس موجود اے امانتا واپس کرنی چاہ یسرب ہجرت کر کے چلا ونی میں پیغمبر جا رہا میرا ایمان عقیدہ ہے حضرت علی امینہ حضرت علی امینہ حضرت علی امینہ لیکن میرے پیارے دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا وڈا امینہ وہ خدا دے بندے مخلوق دا مانتا میرے پیر علی دے حوالے خالق دی امانت محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق دے حوالے اور تو حضرات نے قرآن غور نہیں کیتا میرے پیارے دوستو میرے پیر علی دے بستر تے سماون والا قصہ حضرت علی دے بستر تے ٹکاون والا قصہ اللہ دی قسم قرآن بیان نہیں کیتا صدیق تے صدیق دی غار والا قصہ اللہ کو ایسا پسند ہے جو قرآن مقدس بیان کر لیتا لال فرما لیتا دنیا والے لوگوں اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کافروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار دوے جوان پاک پیغمبر تے نبی دا ساتھی غار دے اندر موجود ہیں جر ویلے میرے پاک پیغمبر دے امتی اس مقام تے پہنچن تلاوت کرن اس آیت تے آمن اولے صدیق دی وفاداری صدیق دی رازداری صدیق دی جانی ساری یاد کرن جو کیسا بہترین رفیقہ جو پیغمبر دا مشکل ٹائمی ساتھ نہیں تھی چھوڑا یہ مستقل موضوع ہے میں کو بیان کراں کم از کم مزید گھنٹہ ہی درکار ہے توارے کو وقت ہے کائیں نہیں توارے کو میں ایک بھی گلی تھا ہی کرنا اگر تساں توجہ نال بیٹھے ہو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت دا دعویٰ فرمایا آپ دی عمرائی 40 سال صدیق دی عمرائی 38 سال حضرت فاروق اعظم دی عمر ہے 27 سال حضرت عثمان دی عمر ہے 34 سال میرے پیر علی دی عمر ہے 9 یا 10 سال نابالغ بچیان وہ خدا دا بندہ صدیق تا نبی سے نہ اون زمن نہ یارے صدیق تا نبی سے نہ اون زمن نہ رازدارے صدیق تا نبی سے نہ اون زمن نہ وفادارے اللہ دی قسم ہے اجا میرا پیر علی دنیا ہی پیدا ہی نہ تھی یا حضرت علی دی پیدا ہے بادی تھی یہ صدیق نبی دا پہلے نہ یارا ادھر تسلیم کرنا پوسی باقی تو من نمن اپنا سر بھن وہ تو خلیفہ ہی بن گئے تے پاک نبی دے کٹھے سم گئے اندن نصیب دا مقابلہ کوئی امتی فیصلے آسمان تے تھے نبی تھیں اپنی وفات کنے پہلے مصلح این صدیق دے سپرد کی تے حالانکہ پاک نبی دا چاچا توجہ کتی بیٹھے ہو جناب حضرت عباد بن عبد المطلب زمین دوتے موجودہ نبی دی وفات ٹیم زندہ موجودہ لیکن میرے پیارے دوستو پاک پیغمبر نے مصلح اپنے چچے عباد کو نہیں لیتا مصلح حضرت علی کو نہیں لیتا اللہ دی قسم پاک پیغمبر نے مصلح صدیق دے سپرد کیتا جو آسمان کنے حکمی میں ہاں شرح ناج البلاغت درہ نجوی در سوا 205 دوتے آیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس پاک پیغمبر نماز لوگنوں خود پڑھنے جان فلم اشتد بہ المرض حضور کو تکلیف زیادہ ہو گئی امر ابا بکر ان یصلی بالناس میرے پاک پیغمبر نے حکم فرمایا نماز لوگوں کو صدیق پڑھاوے وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ حضرت صدیق نے لوگوں کو نماز پڑھائی ایران علی کتاب دی ایک دن صدیق نے لوگوں کو نماز پڑھائی دوسرے دن بھی صدیق نے لوگوں کو نماز پڑھائی پاک پیغمبر زمین دوتے موجود ہیں اہل ایمان کو کیا اس کی دیانت میں کلام اہل ایمان کو کیا اس کی امامت میں کلام
اہل ایمان کو کیا اس کی خلافت میں کلام، خود امام دو جہاں جس کو بنا جائیں امام۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیر صدیق کو پہلا خلیفہ خدا نے بنایا۔ اللہ دی قسم ہے، جناب حضرت ابو بکر صدیق مسلط ہوتے پاک پیغمبر نے خود آپ کھڑایا۔ تو من نمن اپنا سر بھن، وہ صدیق خلافتی ڈٹ کے کر گئے تے نبی دے کٹھے بھی سم گئے۔ یاد رکھیں، ساری دنیا صدیق دی دوست بنے، صدیق خلیفہ پہلا۔ ساری دنیا صدیق دی دشمن بنے، صدیق خلیفہ پہلا۔ ساری دنیا سنی بنے، صدیق خلیفہ پہلا۔ ساری دنیا شیعہ بنے، صدیق خلیفہ پہلا۔ ساری دنیا صدیق کو منے، صدیق خلیفہ پہلا۔ ساری دنیا صدیق کو نہ منے، صدیق خلیفہ پہلا۔ اللہ دی قسم ہے مسلمانوں، ساری پہلی خلافت ٹھوک کے کھڑی ہے، کوئی ہلا ہی نہیں سکتا۔ یہ مستقل موضوع ہے، یہ مکہ نہیں، اجا آگے چلدا پے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے جان وچ، مال وچ، رزق وچ، اولاد وچ، گھر وچ، ایمان وچ، زندگی وچ برکت عطا کرے۔ یہ حضرات دا حکم ہا، کیا نام ہے؟ قاری محمد صدیق صاحب دا حکم ہا۔ میں حاضر تھی گیا، برادر محترم و مکرم حضرت ملک محمد یاسین صاحب کھر دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے حکمات میرے کو لوا۔ میں کہ تیرے کو جمعے دے بعد امرا یارے توارا دن تو جادو مادو نہ چلے، تو سا ہو تو بندے حرکتی۔ اللہ اندی زندگی جوانی وچ، گھر وچ، مال وچ، زندگی وچ، ایمان وچ برکت عطا فرماوے۔ اللہ سب حضرات دے جان، مال، رزق، اولاد، زندگی، گھر، ایمانی برکت عطا فرماوے، سب کو پاک نبی دا سچا غلام بناوے۔ پر مختصر ٹائم ہا، مختصر بات ہوئی، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔